اگر افراط زر کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو زندگی کو قائم رکھنے والے معاملات ہیں، وہ آپ کی دسترس سے باہر جا رہے ہیں، تو شاید باقی کوئی طبقہ جو ہے، بزنس مین ہے یا کوئی بڑا زمیندار ہے یا کوئی اور بندہ ہے جس کے وسائل زیادہ ہیں، وہ شاید اس سے کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکے، لیکن ایک سرکاری ملازم، ایک مزدور، ایک زراعت سے منسلک جو ہے چھوٹا زمیندار، کاشتکار، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا میری یہ گزارش ہوگی حکومت سے، آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر، کہ اس پر ضرور غور فرمایا جائے اور کہیں سے بھی میں سمجھتا ہوں کوشن نکال کر یہ جو 7% ہے اس کو بڑھایا جائے اور کم از کم جو ہے وہ 10% کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ تو میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے وسائل کم ہیں۔ اب وسائل کیسے بڑھائے جائیں؟ وسائل بڑھانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑنا پڑے گا۔ ملک کا معاشی نظام بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں جب کمی بیشی آ جاتی ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو پھر پورے گھر کو سر جوڑنا پڑتا ہے، پھر آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس دشواری سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی پلان بنانا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی سننی پڑتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایکسٹینڈڈ گھر ہی ہے۔ اس گھر میں اگر 10 لوگ بستے ہیں تو اس میں 25 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پاکستان کو عسکری لحاظ سے اتنی بڑی کامیابیاں عطا کی ہیں، جہاں پر ہم ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو معیشت ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے یا ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کو سر ماؤنٹ کیے بغیر، اس کے سر کیے بغیر یہ مہم جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک خوبصورت، ایک اچھا ماحول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ملک میں لا اینڈ آرڈر ہوگا، جب ملک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سیاست ہوگی، جب ملک میں جو ہے وہ استحکام ہوگا، جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں، آخر کب تک قرضوں سے ہم اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا جناب اسپیکر جب تک، اور مقروض جو ہے اس کی پھر کو آواز میں بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری آ جاتی ہے، اس کی عزت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، اس کے وقار کو بھی اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب ٹارگٹ بنانا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی، کہ ہم کس طرح قرضوں کی اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں، کس طرح ہم اپنے وسائل کو بڑا کریں، کس طریقے سے ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو راغب کریں۔ مجھے ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جناب والا جنوبی کوریا بھی جو تھا وہ بھی IMF کا مقروض تھا، بڑا قرضہ تھا۔ ان کی لیڈرشپ نے ایک جو ہے وہ کال دی پوری قوم کو، اور اس نے خاص طور پر خواتین کو کال دی کہ دیکھو ہم مقروض ہو چکے ہیں اور ہماری اتنی عزت نہیں ہے جو ہماری ہونی چاہیے۔ ہر فورم پہ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید قرضہ مانگنے کے لیے آئے، تو کورین خواتین نے اپنے زیور جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا اور اس سے ان کا سارا قرضہ اتر گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی ایک راستہ ہے، لیکن جب ہم مل کر بیٹھ کر سوچیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ اسی طریقے سے جیسے سب آج اگر ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں کتنا بڑا راستہ نکلا ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، اب یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے ایک قسم، اور اس غربت سے جان چھڑانے کی بات اب کیسے ہو اور کس طریقے سے غربت کا خاتمہ ہو سکے، تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی کسی فلاسفر کی ضرورت نہیں، ہم سب صرف اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ سیاست ہم کریں گے، ضرور سیاست کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن صرف سیاست نہیں کریں گے،
ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے سیاست نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے سیاست نہیں کریں گے، لیکن یہ ہو رہی ہے جناب اسپیکر۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دن میں وہاں بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، یہی بات کر رہا تھا، آج ادھر کر رہا ہوں، ایک دن ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، اس کو کہیں روکنا ہے، سونر دا بیٹر۔ جتنی جلدی ہم اس کو روک لیں، ہر آدمی جو ہے 25 کروڑ لوگ وہ محب وطن ہیں، وہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، یہ سب کا ملک ہے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائن پوائنٹ آف اکنامکس اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ تو معیشت دان کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے معیشت دان ہیں، لیکن ہم نے ایک ملک کو ماحول دینا ہے، اور اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جہاں پر ہر طبقہ فکر جو ہے وہ خوشی خوشی کام کرے، کسان اپنے کھیتوں میں کام کرے، نوکری پیشہ اپنے وہ پیشے میں جائیں، اور جو مزدور ہے وہ مزدوری کرے، دکاندار دکانداری کرے، کارخانہ دار کارخانہ چلائے، اور امیر جو ہے وہ بھی، ہمیں امیروں کی بھی ضرورت ہے جناب اسپیکر۔ ساری دنیا جو ہے وہ ملینئر اور بلینئرز کو انوائٹ کرتی، ہمیں جو ہمارے بیرون ملک میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو عزت دیں، ان کو توقیر دیں، وہ آئیں، انویسٹمنٹ ہو یہاں پر، اور پھر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو شاید تمام ممبران مجھ سے بہتر جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ میں یہاں سے ایک اور خاص بات کرنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے اور ہمارے کچھ ساتھی دوست جو تھے وہ ان کو کشمیر بھیجا تھا۔ آج جو کشمیر میں حالات ہیں اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے، ہر پاکستانی کو تکلیف، ہر شخص کو تکلیف، خواہ وہ کوئی اپوزیشن میں ہے خواہ وہ گورنمنٹ میں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر شخص کا دل دکھتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، میں یہ پورے ہاؤس کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم وہاں گئے ہم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی، اس کمیٹی کے ساتھ، اور ان کے جو مطالبات تھے بڑے غور سے سنے، ان کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے کھل کے بات کریں، اور انہوں نے کھل کے بات کی، بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور ان کے جو مطالبات فوری طور پر حل ہو سکتے تھے وہ فوری طور پر مان لیے گئے۔ غالباً ڈاکٹر فضل چودھری طارق فضل چودھری صاحب کو زیادہ انہوں نے لکھا تو اس وقت منٹس لے رہے تھے، تو وہ جو تھے ان میں سے 80% سے زیادہ جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے تھے۔ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ وہ جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں اس پر بھی ہم نے ان سے یہ گزارش کی کمیٹی سے کہ آپ ایسا کریں، اپنی یہ جو احتجاج کی آپ کی 9 تاریخ کی کال ہے اس کو آپ کال آف کر دیں، اس کو آپ ملتوی کر دیں، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم چاہیں اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں، لیکن اگر آپ کال جو ہے اس کو مؤخر نہیں کریں گے، احتجاج بھی جاری رہے گا اور یہ حجاب بھی جاری رہے گی، لوگ بھی تذبذب کا شکار رہیں گے، تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یقین کریں کہ جو کام کے ایسے بھی تھے جو ہم خود سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ کمیٹی نے صحیح مطالبہ کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہمارے پاس ہونے چاہیے، جیسے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں MRI کی مشینیں ہونی چاہیے ڈویژنل لیول کے اوپر، جو بھی تھے، خاص کو میرا خیال 38 میں سے 32 کے قریب جو پوائنٹ تھے وہ سارے مان لیے گئے، اور جب آ کر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے جب بجلی کی بات ہوئی اور فوری طور پر آٹے اور بجلی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا کہ بالکل 3 روپے کا یونٹ جو ہے وہ ان کشمیر کو دے دے، کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو اپنے دل کا بہت قریب سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جناب اسپیکر، سب سے زبردست بات جو جس پر میں بہت خوش ہوں کہ کسی پاکستان کے کسی علاقے نے، کسی شہری نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کشمیر میں تو 3 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں اور ہمیں 50-55 کا کیوں دے رہے ہیں۔